السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء و طالبات، آج پھر ہم آپ کے سامنے غزل نمبر 2 کی تشریح اشعار اور تشریح کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ غزل میر درد نے لکھی ہوئی ہے۔ میر درد کا نام سید خواجہ میر تھا۔ وہ 1721 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی پرورش مذہبی ماحول میں ہوئی تھی۔ درد نے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ وہ جوانی ہی میں درویشی اختیار کر چکے تھے۔ فکر و خیال اور سیرت و عمل کے اعتبار سے ان کی زندگی پاکیزگی کی مثال تھی۔ صوفیانہ شاعری میں درد کا ایک ممتاز مقام ہے۔ ان کے اردو دیوان میں تقریباً 1500 اشعار ملتے ہیں۔ ان کے کلام میں سادگی اور روانی کے ساتھ پاکیزگی بھی پائی جاتی ہے۔ 1785 میں اس عظیم شاعر کا انتقال ہو گیا اور وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ آج ہم ان کی ہی غزل کو پڑھنے اور تشریح کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں غزل نمبر 2 اشعار اور تشریح کے ساتھ۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں۔ عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، پر یہ لذت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے، پر یہ لذت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے۔ عشق آسان نہیں ہوتا، جو بھی اس کے معاملات میں گھرتا ہے، اسے بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان حقائق سے آگہی رکھنے کے باوجود کچھ لوگ عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ اچھے دن کی امید میں معشوق کی جلی کٹی اور بے اتفاقی و بے اتنائی برداشت کرتے رہتے ہیں، اپنے دل کو مجروح ہونے دیتے ہیں۔ ان کا دل تکلیف سہنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب کوئی تکلیف نہ پہنچے تو انہیں اچھا نہیں لگتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ تکلیف اور زیادہ ہو جائے۔ شاعر عشق کی اس لذت سے واقف ہے، حالانکہ اس نے شاعری کی ناک میں دم کر رکھا ہے، لیکن شاعر اسے اختیار کیے ہوئے ہے۔ آہ کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے، آہ کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے، باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے، باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے۔ شاعر بڑے احتیاط سے اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، رسوائی کا کوئی معاملہ نہیں چاہتا، اور اس نقطہ نظر سے وہ دوست سے بھی دور رہنا چاہتا ہے، لیکن ایسا کرنے میں اس کا دل کوئی معاونت تو کرتا نہیں، البتہ اسے اس کے برخلاف عمل کے لیے اکساتا ہے۔ یعنی شاعر کا دل شاعر کے مزاج، فیصلوں اور ارادوں کے خلاف کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی شاعر وہ کام کر جاتا ہے جو اس کی ذلت و رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ شاعر اپنے دل کو بہت سمجھاتا ہے کہ وہ اس کے جذبات اور عزائم کے مطابق رہے، لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتا۔ ہمنشی پوچھ نہ اس شوق کی خوبی مجھ سے، ہمنشی پوچھ نہ اس شوق کی خوبی مجھ سے، کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے۔ تیسرا شعر ہے یہ: ہمنشی پوچھ نہ اس شوق کی خوبی مجھ سے، کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے۔
شاعر اس شعر میں کہتے ہیں، حسن و عشق کے معاملات عجیب و غریب ہوتے ہیں، اس کا پہلا مرحلہ ہی کسی شرط و اصول کا پابند نہیں۔ حسن کی کوئی بھی ادا عشق کے لیے اس سے وابستہ ہونے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور پھر جب ایک مرتبہ تعلقات استوار ہو جاتے ہیں تو کسی صورت علیحدگی مشکل ہوتی ہے۔ وہ دوست معشوق کے حسن کی تمام منفی حرکتوں کو برداشت کرتا ہے اور ان سے منسلک رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ عشق ہونے کے لیے معشوق میں بہت سی خوبیوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہاں شاعر یہی کہنا چاہتا ہے کہ اس سے دوست کی خوبیاں نہ پوچھی جائے، بس ماجرا یہ ہے کہ وہ شاعر کے دل کو پسند آ گیا ہے۔ یہ مطلب بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ دوست میں کوئی خوبی نہیں ہے، نہ پوچھ اور کیا کہوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ بات کچھ دل کے ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، بات کچھ دل کے ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، آپ خوش ہوئے ہیں پھر آپ ہی گھبراتا ہے۔ شاعر کا دل بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس کی دنیا میں بہار اور خزاں کی آمد کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ اچھی بھلی خوشگوار کیفیت پل بھر میں غمناک ہو جاتی ہے اور پھر خود بخود پرمسرت ہو جاتی ہے۔ شاعر اپنے دل کے پل میں تولا اور پل میں ماشا والے مزاج کو آج تک سمجھ نہیں سکا۔ دل کی یہ حالت شاعر کے لیے ایک پہیلی بن چکی ہے جسے وہ سمجھ نہیں سکا یا چاہ کر بھی اپنے دل کے مزاج کو بدل نہیں سکا۔ جی کڑا کر تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے، دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے۔ شاعر اپنے عشق میں ایماندار اور وفادار ہے۔ وہ دوست کے ساتھ عاجزی اور انکساری برتتا ہے، لیکن وہ شاعر کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے۔ اس کے تئیں بے توجہی و بے اعتنائی برتتا ہے اور اس کے دل کو چوٹیں پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا۔ دوست کی ان حرکتوں سے نالاں ہو کر شاعر اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جانے کا طے کر لیتا ہے، لیکن شاعر کی مجبوری یہ ہے کہ اس کا دل ہی اس کے عزم کی تکمیل میں کوئی معاونت نہیں کرتا۔ شعراء اپنے آپ کو اپنے دل سے الگ کر کے پیش کرتے ہیں اور جہاں کہیں کوئی ناموافق معاملہ درپیش ہو جاتا ہے فوراً دل کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ، آخری شعر ہے، مقطع ہے غزل کا۔ درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ، ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے، ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں درد اس شعر میں کیا کہتے ہیں۔ غزل کے مقطع میں شاعر دوست کو خدا کی قسم کہہ کر یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ شاعر کے جذبات کی قدر کرے، کہ وہ دوست کو چاہتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ دوست نے اسے بڑی چالاکی سے اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے شاعر بیوقوف یا ناداں تھا، جبکہ وہ بہت چالاک اور آزاد فطرت انسان ہے۔ اس نے تو صرف دوست کے ساتھ مروت سے کام لیا ہے۔ اگر اس نے اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا تو شاعر سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ وہ ایک آزاد فطرت انسان ہے۔
چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں۔